بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ایک حالیہ فیصلے نے ملک کے مذہبی طبقے کو شدید غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ توہین قرآن کے ایک کیس میں عدالت عظمیٰ کے 19 فروری کے فیصلے کے بعد مذہبی طبقے کی طرف سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا سمیت مختلف فورمز پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مذہبی طبقات کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں اور مشترکہ لائحہ طے کرنے کے لیے کل جماعتی بیٹھکوں کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئینی پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہوئے قرآن پاک کی تحریف کرنے والے توہین قرآن کے ملزم قادیانی کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ قادیانیوں کو اپنے مذہب کی اشاعت کی بھی مکمل آزادی دے دی، جبکہ آئینی پاکستان میں قادیانیت کی تشہیر پر پابندی ہے۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے۔ معاملہ اس قدر سنگین صورت اختیار کیا جا رہا ہے کہ اس مہم میں اچھے خاصے سوشل انفلوئنس رکھنے والے مذہبی اسکالر بھی شامل ہو رہے ہیں۔ معروف اسکالر مفتی ابو محمد نے بھی اس حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ فیس بک پر اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے جس انداز میں قرآن کریم کی تشریح کی ہے اور تاثر دیا ہے کہ وہ علماء سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، یہ افسوسناک ہے۔ آخر یہ مسئلہ ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کیس میں ایسا کیا ہوا ہے جس کی بنا پر چیف جسٹس کے خلاف مذہبی بنیادوں پر مہم شروع کر دی گئی ہے۔ دراصل یہ معاملہ توہین قرآن کے ایک کیس کے فیصلے سے اٹھا ہے۔ مبارک احمد ثانی نامی ایک ملزم کے خلاف ضلع چنیوٹ کے مقامی تھانے میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295(b), 298(c) اور پنجاب اشاعت قرآن ایکٹ کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت 6 دسمبر 2022 کو اس بنا پر FIR درج کرائی گئی کہ ملزم قادیانی مذہب کی تفسیر صغیر کی تقسیم میں ملوث ہے۔ اس مقدمے کے تحت ملزم پر یہ 3 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ملزم پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2010 کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت تفسیر صغیر کی تقسیم میں ملوث ہے۔ نمبر 2، ملزم مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295(b) کے تحت توہین قرآن کا مرتکب ہے۔ اور نمبر 3، ملزم مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 298(c) کے تحت قادیانی ہونے کے باوجود خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ الزامات کے تحت 6 دسمبر 2022 کو FIR کے اندراج کے بعد ملزم کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد 10 جون اور 27 نومبر کو ایڈیشنل سیشن جج اور لاہور ہائی کورٹ سے ملزم کی ضمانت خارج کر دی گئی۔ بعد ازاں یہ کیس سپریم کورٹ پہنچا، جہاں یہ کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے مقرر ہوا۔ طویل سماعت کے بعد عدالت نے آئین کی مختلف دفعات اور قرآن کریم کے حوالے دے کر مقدمہ خارج کر دیا اور قرار دیا کہ ملزم پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے اور ملزم کو 5000 روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔